امام رضوی صاحب درگاہ ترولوی امید عربی کالج و سابق امام جمعہ و جماعت سینٹ ڈینیز لارینیون فرانس سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بیان فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ شکریہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام القمقام الزرغام القوام السوام، غالب کل غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب، فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ افاضل تشریف فرما ہے اس مجلس میں، علماء کرام کا بھی ماشاءاللہ اجتماع ہے اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان تمام مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ اعراف کی 54 نمبر کی آیت کا آخری جز ہدیہ سماعت کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے تو آج کی اس مجلس میں مجھے صرف 2 لفظوں پر بحث کرنی ہے، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے، اور انشاءاللہ بات اتنی آسان زبان میں ہوگی کہ جب مجلس سے کوئی بچہ بھی اٹھ کر جائے گا تو وہ سمجھ کر آج جائے گا کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
یہ پوری کائنات جو رواں دواں ہے، زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، آفتاب اور ماہتاب کی قندیلیں، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ دریاؤں میں روانی، یہ موجوں میں طغیانی، یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ، یہ سب کچھ پروردگار کی خلاقیت کا شاہکار ہے، یہ الہی شاہکار ہے۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن خداوند عالم جہاں ہر چیز کو پیدا کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہماری خلاقیت کا شاہکار ہے، اسے نظر میں رکھو۔ اور شاید اسی وجہ سے سورہ رحمان میں بار بار ان کی طرف توجہات کو مبذول کرا کر کے یہ اعلان کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یعنی جس طرف تمہاری نظر اٹھے گی اس طرف تمہیں ہماری مخلوق دکھائی دے گی، جدھر مخلوق دکھائی دے گی تو تمہیں بے ساختہ ہم یاد آ جائیں گے۔ دیکھیے ایسا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جیسی بنائی ہیں ویسی ہی بنی ہوئی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسی اللہ نے بنا دی ویسی ہی بنی ہوئی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سورج کو جیسے بنایا ہے ویسے ہی نکل رہا ہے، ویسے ہی غروب ہو رہا ہے۔ چاند کو جیسا بنایا ہے ویسے ہی نکل رہا ہے، ویسے ہی غروب ہو رہا ہے۔ جس چیز کو آپ دیکھیے اٹھا کر اپنے سسٹم پر صحیح چل رہا ہے، لیکن بنانے والا کام تو ہم بھی کرتے ہیں، بنانے کا کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ بھئی گاڑیاں کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ یہ مکان اونچے اونچے کس نے بنائے؟ ہم نے بنائے۔ یہ سڑکیں کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ سڑکوں کا کہا جاتا ہے کہ صاحب 10 سال تک ٹوٹے گی نہیں، لیکن 2 مرتبہ برسات ہوئی اور پتہ چلا کہ ایک بورڈ لکھ گیا ہے، لا کر لگا دیا گیا ہے کہ بھائی ادھر سے نہیں، راستہ ادھر سے ہے۔ توجہ رہے، میں انسان کی خلقت میں اور اللہ کی خلقت میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا سی بارش ہو گئی، راستہ خراب ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، لیکن کیا کبھی سنا ہے کہ آسمان سے کوئی آواز آئی کہ آج سورج دیر سے نکلے گا؟ توجہ رہے میرا دوستو، کیا کبھی آسمان سے کوئی آواز آئی کہ آج سورج دیر سے نکلے گا چونکہ اس کے اندر کچھ گرمی کم ہو گئی ہے؟ کیا کبھی معلوم ہوا کہ آج رات نہیں ہوگی، دن ہی دن رہے گا چونکہ اس میں پرابلم پیدا ہو گئی ہے، چاند آج دیر سے نکلے گا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جو جیسے نکل رہا ہے ویسے ہی نکل رہا ہے، لیکن ہم جو بناتے ہیں 10 سال کا ٹھیکہ لیتے ہیں، 10 سال کی گارنٹی لیتے ہیں، 2 سال میں بگڑ جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بنانے والا وہ بھی ہے، بنانے والے ہم بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے میرے عزیزو، وہ ایسا بنانے والا ہے جو بے عیب ہے تو بناتا ایسی ہے جو بے عیب ہوتی ہے۔ وہ ایسا ہے جو خود بے عیب ہے، چیزوں کو بناتا ہے وہ بے عیب ہوتی ہے۔ ہم وہ ہیں، ہمارے اندر عیب پایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم چیزیں بھی ویسی ہی بنائیں گے جس میں عیب ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور فرمایا، اور یاد رکھیے گا، خالق میں اور موجد میں فرق ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، موجد یعنی ایجاد کرنے والا۔ ایک فرق کو محسوس کر لیں، بڑا ہی نازک فرق ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو۔ موجد کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو۔ لیکن فرق ہے، موجد وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، تو جب تک بناتا رہتا ہے وہ چیز اس کے کنٹرول میں رہتی ہے، اور جیسے ہی بنا لیتا ہے اس کا کنٹرول اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ابھی مثال دوں گا۔ موجد کوئی چیز بناتا ہے تو جب تک وہ چیز بنتی رہتی اس کے کنٹرول میں رہتی، جیسے ہی بن گئی اب اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ لیکن خالق اسے کہتے ہیں کہ جب بنا رہا ہے تب بھی کنٹرول میں ہے اور بننے کے بعد بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ نہیں، مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے میرے عزیزو۔ بھئی موجد، ایک ہوائی جہاز والے نے ہوائی جہاز بنایا، انجینئر نے بنایا۔ جب ہوائی جہاز بن گیا تو اب اس انجینئر کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ کہہ دے
کہ دیکھو وہ ہمارا دشمن آ رہا ہے اسے نہ بیٹھنے دینا. توجہ رہے میرے عزیزو, وہ میرا دشمن آ رہا ہے اسے نہ بیٹھنے دینا. لیکن اب ایسا کچھ ہوگا نہیں, اب دوست بھی بیٹھیں گے, دشمن بھی بیٹھیں گے. یہ موجد کا کارنامہ ہے, ایجاد کا کارنامہ ہے. خالق اسے کہتے ہیں بننے سے پہلے بھی اختیار رکھتا ہے, بناتا ہے تب بھی اختیار رکھتا ہے, بننے کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے. بھائی وہ فرعون جو دریائے نیل کو اپنی حکومت سمجھتا تھا, خدا نے کہا اسے دریائے نیل سے بچا کر دکھاؤ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. دریائے نیل کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا, لیکن اللہ نے کہا میں خالق ہوں, میں دریا کو حکم دوں گا. اب پوری دنیا مل جائے تو فرعون کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی. یہ خالق کا اختیار ہے, یہ موجد کا اختیار نہیں ہے. موجد ایک مرحلے پر آ کر خاموش ہو جائے گا, لیکن خالق آگے بڑھتا رہے گا. تو میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ اعراف کی 54ویں آیت کا آخری جز ہے. ترجمہ کیا ہے؟ الا آگاہ ہو جاؤ, اسی کے لیے خلق بھی ہے, اسی کے لیے امر بھی ہے, اور بابرکت ہے وہ ذات جو عالمین کی پروردگار ہے. ظاہری ترجمہ یہی ہے. دو لفظوں پر بحث ہے. دیکھیے علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے لیکن لطف آئے گا انشاءاللہ. 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, 4 حصوں میں بانٹ دیا. جلدی بتا دوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے, بزرگ واقف ہیں. سب سے پہلی چیز, پوری دنیا میں جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے 4 چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اسے. پہلی چیز جمادات. جمادات کسے کہتے ہیں؟ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے, جمادات کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر جسم پایا جائے بس, اور کچھ نہ ہو. جسم پایا جائے, یعنی اگر 1 کلو کا پتھر 100 سال رکھا جائے گا تو 1 ہی کلو کا رہے گا, نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس میں فقط جسمیت پائی جائے, جسامت پائی جائے, وہ ہے جمادات. اچھا اب اس میں عیب کیا ہے؟ پتھر میں, جمادات میں عیب کیا ہے؟ اس پہلے میں عیب یہ ہے اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے, چلنے کی صلاحیت نہیں ہے, عقل اور شعور نہیں ہے. عیب سمجھ گئے نا؟ اب آئیے دوسرے کی طرف. دوسرا کیا ہے؟ کہا نباتات. نباتات یعنی درخت. اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں, جسم پایا جاتا ہے اور بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. 2 چیزیں پائی جاتی ہیں نا, بڑھنے کی صلاحیت. اب بھائی ایک مثال یہاں سے دے دوں, اس سے بہتر تو مجمع نہیں ملے گا اس مثال کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ہم کبھی اپنے کھیت میں جو بیج ڈالتے ہیں تو اسے جا کر روز دیکھیے, چیک کیجئے, جو پودا آج 1 سینٹی میٹر کا ہوگا جب کل جا کر دیکھیں گے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا. توجہ ہے نا؟ ضروری نہیں کہ عالم کی تقریر سن کر ہی انسان ہدایت حاصل کرے. اللہ نے اپنی مخلوقات کو رکھا, انہیں دیکھو اور ہدایت حاصل کرو. کھیت میں پہنچے, 2 دن کے پاس پہنچے, جو 1 سینٹی میٹر کا تھا وہ 2 سینٹی میٹر کا ہو گیا, جو 2 کا تھا وہ 4 کا ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے درخت ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو 2 دن ہمارا ایک جیسا نہیں ہے. اسی بات کو تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا نا کہ جس انسان کا 2 دن ایک جیسا ہے اس نے نقصان کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ درخت بتا رہے ہیں ہم سے کہ روزانہ ترقی کرتے رہو, آگے بڑھتے رہو, اسی جگہ پر منجمد مت ہو جانا, خاموش ہو کر مت رک جانا. آئیے تھوڑا سا اور آگے چلے. دوسری چیز نباتات. جسم پایا جاتا ہے اور کیا پایا جاتا ہے؟ نمو, بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. عیب کیا ہے؟ چل نہیں سکتا, عقل نہیں ہے اور شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کے عیب پتہ چلے. اب تیسرے نمبر کا والے کو سن لیجئے کیا ہے. یہ ہے حیوان. یہ ہے حیوان. اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ جسم پایا جاتا ہے, نمو کی صلاحیت پائی جاتی ہے, یعنی بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے, اور حرکت اور ارادہ پایا جاتا ہے. مگر عیب کیا ہے؟
عقل و شعور نہیں پایا جاتا. تو اب ایک جملہ کہنے کا مجھے حق ہے کہ یہ تینوں عیبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. بھئی یہ عیبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ عیب تو میں نے گنائے نا، شروع سے گنائے. پہلے میں کون کون سا عیب؟ یہ چل نہیں سکتا، یہ ارادہ نہیں رکھتا، یہ حرکت نہیں کر سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرے میں اسی کے طریقے. اب تیسرا وہ ہے جس کے اندر، حیوان کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہونی چاہیے، بس ہے کیا نہیں؟ ایک عقل نہیں ہے، ایک شعور نہیں ہے. اب چوتھے کے پاس آئیے. اللہ نے چوتھے کو ایسے پیدا کیا کہ کہا تمہارے پاس جسم بھی ہے. توجہ رہے میرے عزیزو. چوتھے کو ایسا پیدا کیا، کہا تمہارے پاس جسم بھی ہے، تمہارے پاس بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، تمہارے پاس ارادہ بھی ہے، تمہارے پاس حرکت بھی ہے، تمہارے پاس عقل بھی ہے، تمہارے پاس شعور بھی ہے. جہاں یہ سب چیزیں مل جائیں اسے حضرت انسان کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آئیے اب جلدی جلدی میں مطلب کی طرف چلوں تاکہ بہت تاخیر نہ ہو جائے. اور میں بہت لمبی مجلس پڑھنے کے عادی نہیں ہوں، آپ بالکل مطمئن رہیے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. خلق اور امر، اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس پیدا کرنے کا دو ہی طریقہ ہے. ایک طریقے کا نام ہے خلق اور دوسرے طریقے کا نام ہے امر. دو ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں. خلق سے یا پیدا کرتا ہے یا امر سے پیدا کرتا ہے. اب میں دونوں کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ میرے نوجوان اس مسئلے کو آج یہاں سے سمجھ کر اٹھیں مجلس سے. خلق کیا ہے اور امر کیا ہے؟ خلق میں توجہ رہے، خلق میں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، وسائل چاہیے، وقت چاہیے، زمانہ چاہیے، چیزیں چاہیے، تب خلق وجود میں آتا ہے. لیکن امر کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نہیں، اس کو اور آسان کروں گا. آدم کو جب خلق کرنا ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ مٹی لاؤ، پانی لاؤ، ہوا لاؤ، آگ لاؤ. جب ان چاروں کو ملایا تو آدم کو بنایا. نہیں توجہ دی آپ نے میرے عزیزو. جب ان چاروں کو ملایا تو آدم کو بنایا. یہ ہے خلق. اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محمد نورانی ہے، آدم مٹی سے بنے ہیں. تو جب آدم میرے محمد جیسے نہیں بن سکتے تو 2 رکعت کا ملا میرے محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. آئیے تشریف لائیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. میرا محمد نوری ہے. اول ما خلق اللہ نوری. اور آدم مٹی سے بنے ہیں. نہیں، اور واضح کروں، آدم خلق سے آئے ہیں دنیا میں، میرا نبی امر سے آیا ہے دنیا میں. کچھ محسوس کر رہے ہیں خلق اور امر کو؟ چلیے اور ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، اس کو اور واضح کرتا ہوں خلق اور امر کو. میں نے کہا انہی 2 جملوں پہ پوری مجلس کو تمام ہو جانا ہے. خلق اور امر کو اور واضح کروں. بھائی میں نے خلق کے لیے کہا کہ زمانہ چاہیے، وقت چاہیے، جگہ چاہیے، لوگ چاہیے، تب جا کر خلق وجود میں آئے گا. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. یہ جو میں آیت پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کا الٹرا ساؤنڈ ہے. اسے میں کہتا ہوں قرآن کا الٹرا ساؤنڈ. سنیے کیا کہہ رہا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ الٹرا ساؤنڈ ہے پورا مکمل۔ کیا کہا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، ہم نے ایک قطرے آب کو جمے ہوئے خون میں بدل دیا۔ پھر ٹائم لگا، اب یہ خلق کیسے وجود میں آ رہا ہے ذہن میں رہے۔ ایک قطرے آب کو ہم نے خون میں بدل دیا، ٹائم لگا، پھر کچھ ہفتے گزرے یا کچھ ٹائم گزرا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا، پھر کچھ ٹائم لگا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی پیدا کر دی، پھر کچھ ٹائم گزرا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، چمڑا چڑھایا، اور پھر میں نے اسے ایک طرف موڑ دیا، پھر کہا میں کتنا اچھا پیدا کرنے والا۔ غور فرمایا بھئی، غور فرمایا قرآن کی آیت کو آپ نے؟ یعنی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ خلق یوں ہی وجود میں نہیں آتا، پہلے دو لوگ ازدواج کریں، وقت گزاریں، یہ مرحلے گزریں، 6 مہینہ یا 9 مہینے کا ٹائم گزرے، اس کے بعد ایک بچہ جو پیدا ہوگا وہ خلق کا بچہ ہوگا۔ بھائی خدا کی قسم آپ میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں سمجھوں کہ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو۔ بھائی یہ خلق کا بچہ اور امر کا بچہ دکھاؤں۔ جناب مریم نہا کر اپنے حجرے میں آئیں، ایک نوجوان آ گیا، جناب مریم کو پکارا، آواز دی، جناب مریم ڈر گئیں، کہا تم کون ہو؟ کہا انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بشارت دینے، میں خلق دکھا چکا، امر دکھا رہا ہوں، امر کا بچہ کیسا ہوتا ہے۔ کہا میں آپ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کے رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام لے کر بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ کہا میں بشارت دینے آیا ہوں۔ توجہ رہے میرے عزیزو، ایک جملہ رک کر کہہ دوں، بھائی جبریل کتنے مزاج شناس ہیں، جب مریم کے حجرے میں آئے تو درانہ چلے آئے، مگر جب چادر کے پاس آئے تو اجازت مانگنے لگے۔ جانتے ہیں کہ کہاں کس اعتبار سے جایا جاتا ہے۔ در مریم پر آئے، آواز دی، آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے۔ بولو کون سا پیغام ہے؟ کہا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ کہا استغفر اللہ ربی واتوب، بولے مجھے اور بیٹا؟ مجھے اور بیٹا؟ کہا نہیں، گھبرائیے نہیں بی بی، پریشان مت ہوئیے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جناب مریم کے دماغ میں وہ خلق والا بیٹا آیا، فوراً خاموش ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے کہا مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں، تو بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو جبریل نے کہا کانا امرم مخزیہ۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اے بی بی پریشان نہ ہوئیے، یہ خلق کا بچہ نہیں ہے، امر کا بچہ ہے۔ یہ خلق کا بچہ نہیں ہے، یہ امر کا بچہ ہے، یعنی جس میں ازدواج کی ضرورت پڑے، جس میں وقت گزرے، جس میں زمانہ گزرے، جس میں ازدواج کی ضرورت پڑے، ماں باپ کی ضرورت پڑے، ان تمام مراحل کو جو گزارے، 6 مہینہ 9 مہینہ کم سے کم اس مرحلے کو گزارے، وہ خلق کا بچہ ہوتا ہے۔ اور ادھر کہے اور مل جائے اسے امر کا بچہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں نوجوانوں، میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر، خلق اور امر۔ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ خلق کا بچہ کیسا ہوتا؟ اب تو خلق پہچان لیا نا، اور امر بھی پہچان لیا۔ خلق کے بچے میں تمام طریقوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، تب دنیا میں آتا ہے، لیکن امر کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے، اللہ جب چاہے تب عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، خلق کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ کیوں بھائی، تعجب ہو گیا کیا میری بات پر؟ خلق کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب جاہل۔ توجہ رہے میرے عزیزو، تو خلق کا بچہ وہ ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا،
بعد میں پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لیکن پہلے جاہل رہتا ہے. تو یہ خلق کا بچہ ہے. عمرو کا بچہ وہ ہے دست رسول پہ آتا ہے، کبھی توریت پڑھتا ہے، کبھی زبور پڑھتا ہے، کبھی انجیل پڑھتا ہے، کبھی قرآن سنا دیتا ہے. فرق محسوس کر رہے ہیں خلق اور عمرو کا؟ خلق کا بچہ، اچھا خلق کا بچہ تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ 1 2 3 4 مہینے کے بچے کو جو جھولے میں لیٹے رہتے ہیں، انہیں دیکھیے اگر ایک مچھر آ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر پاتے، اس مچھر کو اڑا نہیں پاتے. خلق کا بچہ اتنا ناتواں ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر ایک مکھی یا مچھر اسے اذیت پہنچانے لگے تو وہ اسے ہوشا نہیں پاتا. لیکن عمرو کا بچہ وہ ہوتا ہے اگر گہوارے کے پاس ازدر آ جائے تو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس خلق اور عمرو کی تھیوری کو سمجھ لیجیے. آج اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. یہ عزائے سرکار سید الشہداء چیز ہی ایسی ہے کہ یہاں پر ہر طرح کا علم انسان کو بیک وقت ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. غور فرمایا خلق اور عمرو. آئیے تھوڑا سا اور آپ کو آگے لے چلوں اسی خلق اور عمرو کے مرحلے سے. خلق کیا ہے اور عمرو کیا ہے؟ توجہ رہے آپ کی. شیر تو دیکھا ہے نا بھائی، زو میں دیکھا ہوگا. اگر جس کو شرف زو عطا نہ ہوا ہو اس نے ٹی وی میں دیکھ لیا ہوگا. اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے. ڈسکوری چینل پہ تو ہر وقت دکھایا جاتا ہے. دیکھ لیا کیجئے کبھی کبھی. ڈسکوری اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. اگر ڈسکوری سے آپ کو خدا سمجھ میں آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو لغویات سے بہتر ہے ڈسکوری دیکھ لیجئے، اس سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. میں بھی کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں. شیر، ببر شیر. ایک شیر کو ببر شیر بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جو کسی بھی انسان یا جانور کو پھاڑ کر کھا لے. تو 2 طرح کے شیر ہیں ہمارے سامنے. ایک خلق کا شیر ہے، ایک عمرو کا شیر ہے. بہت ہی منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں، ایک نازک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. خلق کا شیر ہے، ایک عمرو کا شیر ہے. اچھا یہ خلق کا شیر کیسے بنتا ہے؟ ایک شیر اور شیرنی آپس میں رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر شیر کبھی کبھی چلا جاتا ہے شیرنی کو چھوڑ کر کے، اور شیرنی اپنے بچوں کو خود پالتی ہے. جھاڑیوں میں پہلے چھپا چھپا کے رکھتی ہے، شکار کرتی ہے، لا کر انہیں دودھ پلاتی ہے. جب بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، جب بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں، یہ خلق کا شیر بتا رہا ہوں، جب بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں تب انہیں وہ ساتھ میں لے جانے لگتی ہے کہ چلو اب سکھائیں کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے. اب شکار شروع ہوا صاحب. اب 3 طرف سے حملہ کیا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو شکار میں کچھ ایسی گڑبڑی کر دیتے ہیں کہ شکار بھاگ جاتا ہے. 2 سال تک ماں تربیت دیتی ہے بچے کو، تب جا کر کہیں جب وہ ببر شیر بن جاتا ہے، خود کفیل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ اکیلے شکار کر لے تو اب ماں اسے کاٹ کاٹ کے بھگا دیتی ہے کہ اب جاؤ تم اپنا شکار خود کرو اور اپنی زندگی گزارو. اسے کہتے ہیں خلق کا شیر. تو اب خلق کے شیر میں سمجھ گئے نا، میل فیمیل کا ہونا ضروری، وقت گزارنے کا وقت ضروری، زمانہ ضروری، شکار کرنا سکھانا ضروری، ماں کی تربیت ضروری، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، تب خلق کا شیر وجود میں آتا ہے. اب آئیے عمرو کے شیر کی طرف چلوں. یہ روایت 2 معصومین سے مروی ہے. ہارون الرشید چاہتا تھا، توجہ رہے میں عمرو کا شیر دکھانا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے. ہارون الرشید چاہتا تھا کہ کوئی ایک ایسا جادوگر لے آؤ ہمارے دربار میں جو نعوذ باللہ من ذالک امام موسیٰ کاظم کو شرمندہ کر دے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. جو امام موسیٰ کاظم کو شرمندہ کر دے، کوئی ایسا جادوگر بلا کر لے آؤ. ظاہر سی بات ہے بادشاہ وقت کا اعلان ہے، بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے. ہارون الرشید نے اپنے دربار میں دسترخوان بچھوایا. دیکھیں خلق کا شیر آپ دیکھ چکے، میں عمرو کے شیر کی طرف جا رہا ہوں. جیسے ہی دسترخوان بچھا سب کو بٹھال دیا گیا. ایک طرف جادوگروں کی ٹولی بیٹھی تھی، ایک طرف امام بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، لفظوں کو بدل کے کہوں، ایک طرف جادوگروں کی صف لگی ہوئی تھی، ایک طرف موجز نما بیٹھا ہوا تھا.
ایک طرف موجز نما بیٹھا ہوا تھا. اچھا امام علیہ السلام سے کہا گیا بسم اللہ کھانا شروع کیجئے. مولا نے اپنی دست مبارک روٹیوں کی طرف بڑھایا. ایک جادوگر نے جادو کیا, روٹیاں پیچھے ہٹی, امام نے دست مبارک کھینچ لیا. پھر تھوڑی دیر گزری تھی, پھر ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو کھینچا, روٹی پھر اپنی جگہ پر آ گئی. پھر امام نے دست مبارک آگے بڑھایا, پھر اس نے جادو کیا, پھر روٹی پیچھے ہٹی, پھر امام نے دست مبارک پیچھے کر لیا. توجہ رہے, بھرا ہوا دربار ہے, جادوگر بیٹھے ہیں, موجز نما بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ میرے موجز نما نے دیوار پہ دیکھا ایک قالین ٹنگی تھی, اس قالین پر ایک ببر شیر بنا ہوا تھا. توجہ رہے میرے عزیزو, ببر شیر بنا ہوا تھا. میرے مولا نے اسے دیکھ کر کہا بیٹھا بیٹھا دیکھ کیا رہا ہے, نکل باہر ان سب کو کھا جا. ارے دیکھ کیا رہا ہے, نکل باہر ان سب کو کھا جا. دہاڑتا ہوا شیر نکلا, سارے جادوگروں کو کھا گیا. جہاں ماں کے تربیت کی ضرورت پڑے, جہاں میل اور فیمیل کی ضرورت پڑے, جہاں سکھانے کی ضرورت پڑے, وہ خلق کا شیر ہے. جہاں حکم ہوتے ہی کھڑا ہو جائے وہ امر کا شیر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. شکریہ. ذہن میں آئی بات؟ جو اشارہ پاتے ہی قالین سے دہاڑتا ہوا باہر نکل آوے وہ امر کا شیر ہے. اسے کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے, اسے اولی الامر کے حکم کی ضرورت ہے. اسے اولی الامر کے حکم کی ضرورت ہے. لہٰذا میرے عزیزو, الا لہ الخلق والامر. ایک قدم اور آگے جاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان بھائی بہت محظوظ ہو رہے ہیں, تو میں ایک مثال اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں خلق اور امر کے حوالے سے. موتی بنتے دیکھا ہے نا, موتی جس کی انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں. اچھا اب لوگ جو ہے آج کل 50 روپے والی موتی بھی لے آتے ہیں, اور انہیں بتایا گیا کہ یہ پہننے سے غصہ کم ہوتا ہے, اور جب وہ موتی پہن لیتے ہیں تو غصہ اور بڑھ جاتا ہے. اب انہیں پتہ ہی نہیں کہ پلاسٹک پہنے ہیں, پتہ نہیں کیا پہنے ہیں, اس سے الٹا ری ایکشن ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بار بار لوگ پہنچتے مولانا وہ موتی پہنے ہیں غصہ کم نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کہا پتہ نہیں کتنے کی لائے تھے, لیکن 50 روپے کی. ہم نے کہا تب تو خدا خیر کرے اس موتی کا. موتی بنتے دیکھا ہے نا, سیپ کے پیٹ میں جو موتی بنتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ وہ سیپیں پالی جاتی ہیں. اب تو اس کا پورا بزنس چل رہا ہے. حیدرآباد میں بہت بڑا بزنس ہے, چائنا میں بہت بڑا بزنس ہے. انواع و اقسام اور کلر کے موتی نکل رہے ہیں. موتی بنتا کیسے ہے, جسے ہم خلق کا موتی کہیں گے, بنتا کیسے ہے؟ خلق کے موتی کے لیے ضروری ہے کہ سیپ ہو, توجہ ہے, آب نیسا ہو, توجہ رہے, ہر پانی سے نہیں بنتا ہے. آب نیسا ہو 2, سمندر ہو 3, اور زمانہ گزرے 4. اگر یہ 4 چیزوں میں سے کچھ ایک بھی کم کر دیجئے گا تو موتی وجود میں نہیں آئے گا. موتی نہیں بن سکتا میرے عزیز. موتی بنانے کے لیے, سچا موتی بنانے کے لیے سیپ کا پیٹ ضروری ہے, آب نیسا ضروری ہے, سمندر ضروری ہے, وقت ضروری ہے. لیکن یہ ہے خلق کا موتی. اب آئیے بتاؤں امر کا موتی کیسے بنتا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام حضرت کا ایک چاہنے والا ہے جسے بلخی کہتے ہیں, مرد مومن ہے. ہر سال امام کی زیارت کے لیے جاتا تھا. جب حج کر لیتا تھا تو مدینے جاتا تھا امام کی دست بوسی کے لیے. سنیں, میں وہ خلق کا موتی دکھا چکا, اب امر کے موتی کی طرف جا رہا ہوں. اچھا, ہر سال سامان پیک کرواتا تھا. ایک سال اس کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ ہر سال اتنے سامان لے کر جاتے ہیں اپنے امام کے لیے, آپ کے امام بھی کبھی کچھ دیتے ہیں آپ کو؟ کہا خاموش ہو جا, تو یہاں کہہ رہی ہے, میرا امام وہاں سن رہا ہے, میرا امام وہاں سن رہا ہے, خاموش ہو جا. ایسی باتیں نہیں کہی جاتی. میں کچھ امام سے مانگنے کے لیے نہیں جاتا ہوں, بس ایک بات کے لیے جاتا ہوں کہ مولا یہ تحفے لایا ہوں, کل آخرت میں ہماری شفاعت فرما دیجیے. مجھے کچھ امام سے چاہیے نہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لے کے جاؤں تو امام فوراً اس کا پلٹ کر مجھے بدلہ دے دے. نہیں, کوئی کسی بدلے کی ضرورت نہیں. توجہ رہے آپ کی. ایک بڑی خوبصورت گفتگو آخری مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا چلا, سامان سفر حج تمام ہوا.
امام کے در دولت پر پہنچا، دق الباب کیا، امام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، غلام کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو کون ہے دروازے پر، کہا جاؤ جا کر کہہ دو مولا کا بلخی آیا ہے، چاہنے والا آیا ہے۔ اندر حاضر ہوا، امام علیہ السلام کو سلام کیا، دستبوسی کیا۔ امام نے کہا بلخی آپ بیٹھ جا میرے سفرے پر، تو بھی میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ خدا کی قسم کیا عظمت ہے بلخی کی۔ امام کہہ رہے میرے سفرے پر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو۔ بلخی بیٹھ گیا، کھانا کھا لیا۔ امام نے آفتابہ اٹھایا کہ اس کا ہاتھ دھلا دے۔ بلخی پیروں پر گر گیا، مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہاتھ میں دھلاؤں گا۔ بلخی نے آفتابہ لیا اور امام کا تشت میں ہاتھ دھلانا شروع کیا۔ توجہ رہے، بھول مت جائیے گا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں امر کا موتی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اب امام علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ پانی ڈالتا جا رہا ہے اور پانی تشت میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ جب تشت بھر گیا تو امام نے پوچھا بتاؤ بلخی یہ کیا ہے؟ توجہ رہے میرے عزیزو، اے بلخی بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ کہا پانی نہیں ہے، یہ موتیوں سے بھرا ہوا تشت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی امام کے دہنے مبارک سے یہ جملے نکلے، تشت جو پانی سے بھرا تھا موتیوں سے لبریز ہو گیا۔ اس موتی کے لیے سیپ کی ضرورت، آب نیسا کی ضرورت، سمندر کی ضرورت، وقت کی ضرورت، مگر یہ موتی حکم امام پاتے ہی پانی کے قطرے موتیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہٰذا یہ ہے خلق کا۔ اس آیت کو آج سمجھ کے جائیں، سورہ اعراف کی 54 نمبر کی آیت کا آخری جز ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اب میں اس بات کی تو گارنٹی لے سکتا ہوں کہ جس نے غور سے مجلس سنی ہے آج کے بعد سے کبھی یہ آیت سنے گا تو میری مجلس تو ضرور یاد آ جائے گی اسے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے، ایک بات اور عرض کر دوں، چونکہ محرم ہے، فائدہ اٹھائیے عزائے سرکاری سید الشہداء سے۔ دیکھیں صلوات بھیجنے میں کنجوسی نہیں کی جاتی ہے۔ اب میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ذرا صلوات کی فضیلت بتا دوں، پھر آگے بڑھوں۔ دیکھوں گا وقت رہ جائے گا تو کچھ اور عرض کر دوں گا۔ سخنائے گفتنی بہت ہیں لیکن سنیں میرے عزیزو، ایک فقیر شخص تھا، غریب شخص تھا، سن لیجئے بڑا کام آئے گا، بڑا انٹرسٹڈ واقعہ ہے۔ ایک فقیر شخص تھا، غریب شخص تھا، پیسے کو محتاج تھا، پریشان حال تھا۔ وہ اتفاق سے کئی محلے سے گزر رہا تھا تو کوئی مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، تو کہا لاؤ 10 منٹ مجلس میں بیٹھ جائیں۔ وہ مجلس میں آیا تو مولانا واعظ فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے صلوات ہمیشہ آل محمد پہ پڑھتے رہا کرو، ہمیشہ جب موقع ملے آل محمد پہ صلوات پڑھا کرو، اس سے تمہاری فقیری دور ہو جائے گی، اس سے تمہاری مفلسی دور ہو جائے گی۔ پریشان حال ہو صلوات پڑھو آل محمد پہ، پریشانی دور ہو جائے گی۔ غریب ہو غربت میں صلوات پڑھو آل محمد پہ۔ یہ یہاں سے مجلس سے جیسے ہی نکلا صلوات پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ دیکھیے مجلس میں آنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ جو سمجھایا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اچھا بڑا عقیدہ پیدا ہوا، کہا نہیں ٹھیک ہے، اگر مولانا نے کہا ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ۔ اب وہ صلوات پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور صلوات پڑھتے ہوئے یہاں جب موقع ملا اپنا گنگنا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ 2 دن گزر گیا، جنگل میں جا رہا تھا کہیں، اتفاق سے پیر سے کوئی پتھر لڑ گیا، پیر سے کوئی پتھر لڑا تو پتھر دور چلا گیا۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک گھڑا نیچے دفن ہے، اس میں اشرفیاں ہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں اشرفیاں ہیں۔ مولانا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر صلوات پڑھو گے تو تمہارا فقر اور فاقہ دور ہو جائے گا اور رزق تمہارے گھر میں آئے گا، تمہیں رزق نہیں لانا پڑے گا، تمہارے گھر میں رزق آ کر گرے گا، تم اس کے لیے پریشان مت ہونا۔ اچھا وہ سن کے وہاں سے نکلا تھا، یہاں دیکھا پیر لگا، دیکھا رے
تو جب اس کو اور نیچے سے ہٹا بڑھا کے دیکھا تو دیکھا کافی اشرفیہ ہیں. تو مولانا کی بات یاد آئی کہ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا آخر میں کہ رزق تمہارے گھر میں آئے گا اور یہ تو روڈ پہ پڑا ہے. تو یہ میرا والا نہیں ہے. اب ایسا ایمان بھی تو ہو. آدمی سوچتا ہے 2 ہی 3 اٹھا کے رکھ لے کام تو آ جائے گا, اگر وہاں نہ گرا تو کیا ہوگا. یہی ایمان کی کمزوری ہے. کہا نہیں رکھا تو ہے کوئی بات نہیں جانے دو. پھر وہاں سے پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پر بند کر دیا اور اپنا چلا گیا کہ بھائی یہ میرا حصہ نہیں ہے. گھر پہ آیا. اچھا اب گھر کی لوکیشن دیکھیں کیا ہے. ادھر یہودی کا گھر ہے, ادھر مسلمان کا گھر ہے, اہل بیت کے چاہنے والے گھر ہے. اب دونوں کا گھر بالکل برابر میں ہے. توجہ رہے, بالکل برابر میں گھر ہے. اب پہلے زمانے میں دیواریں کتنی چھوٹی ہوا کرتی تھی, مکان مٹی کے ہوتے تھے. اس نے آ کر اپنی زوجہ کو بتانا شروع کیا کہ راستے میں جا رہے تھے, فلاں مقام پر پہنچے, پیر میں چوٹ لگی, ایک پتھر نکلا, سلوات پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, جب میں نے دیکھا تو وہاں اشرفیاں تھیں اس کے اندر, گھڑے کے اندر. لیکن عالم دین نے کہا تھا تمہارے گھر میں گرے گی, تمہارے گھر میں آئے گا, تو ہم نے چھوڑ دیا. کہنا اچھا تو را لو بھیا, بیٹھے بٹھائے ہم لکھپتی کروڑ پتی بن گئے, کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. وہ یہودی وہاں سے بھاگتا ہوا گیا اور اس نے جا کر وہاں سے پتھر ہٹایا, اور جب پتھر ہٹایا تو دیکھا بچھیاں بھری ہیں اس کے اندر. دیکھیں میں ایک نتیجہ دکھلا رہا ہوں آپ کو. دیکھا بچھیاں بھری ہیں اس میں. اچھا یہ چال تھی, جھوٹ اشرفی بتا کر کے چاہ رہا تھا کہ ہم اس میں ہاتھ ڈال دیں اور بچھی ہمیں کاٹ لے اور ہم مر جائیں. اچھا اب یہ انہی کو مزہ چکھاتے ہیں. وہاں سے گھڑے کو کھودا, اٹھایا, سر پر رکھا, اپنی چھت پر چڑھا اور آ کر کے ان کی چھت سے ان کے آنگن میں ڈالنے لگا. جب وہ بچھیاں گرنے لگی تو پھر جواہرات واپس بننے لگے. توجہ رہے میرے عزیزوں. پھر سکے بن کر گرنے لگے. اب جو زمین پر سکے گرنے لگے تو وہ مبہوت ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایمان. اگر آل محمد پہ درود پڑھو گے تو فقر و فاقہ کبھی قریب نہیں آنے والا ہے. صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد والے. غور فرمایا آپ نے. لہٰذا کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے مسئلے میں کنجوسی نہ کیجیے. ہمیشہ صلوات پڑھتے رہیے. رات میں سونے سے پہلے ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کر سوئیے. اہل بیت کو ہدیہ کر کے سوئیے. یہ خود آپ کے لیے مفید ہے. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے, نہ ہماری عزاداری کی, نہ ہمارے کسی چیز کی ضرورت ہے. بس دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے میرے عزیزوں. لیکن سنیں 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو درد دل ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ایسی زندگی گزارو کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ننگو آر مت بن جانا. تمہیں دیکھ کر لوگ مکتب اہل بیت کی تعریف کریں, ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ ہمارے مکتب کو برا کہیں. اور یاد رکھیے میرے عزیزوں, جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 2 ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے 2 ثواب ملتا ہے. جب بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ایک برائی کرتا ہے تو اسے 2 گناہ ملتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ معصوم سے بھی پوچھ لیا پوچھنے والے نے. جواب کیا ملا؟ کہا جب تم ہمارے چاہنے والے کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 2 جزا دیتا ہے, 2 ثواب دیتا ہے. 2 کون سی؟ کہا ایک جو تم نے نیکی کی ہے اس کا اجر ہے, اور دوسرے جو تم نے ہماری عزت کو محفوظ رکھا ہے اس کا اجر ہے. اور 2 گناہ, ایک گناہ کیا ہے 2 سزا ملی ہے. یہ کیوں؟ ایک تم نے وہ گناہ کیا ہے اس کا بدلہ ہے, اور دوسرے ہماری عزت کو پامال کیا ہے اس کی سزا کا بدلہ ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام مل جل کے رہیے, اتحاد سے رہیے, اتفاق سے رہیے, ساتھ میں رہیے. اور جب کبھی پرچم حسین کا مسئلہ آ جائے تو ہمارے اندر گٹ بازی گروپ بازی نہیں ہونا چاہیے. سب کو ایک ساتھ مل کر پرچم حضرت عباس کے نیچے آ جانا چاہیے. یہی ہماری طاقت ہے, یہی ہمارا اتحاد ہے. آج ظالم کیا چاہ رہا ہے کہ عزائے حسین کو ختم کر دیا جائے. اگر عزائے حسین ختم ہو جائے گی تو لوگ منتشر ہو جائیں گے, لوگ بکھر جائیں گے. ظالم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ عزاداری سرکار سید الشہداء وہ جگہ ہے, وہ منبر ہے, وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر کوئی کسی کو الگ نہیں کر سکتا. یہاں کسی کے لیے کوئی بندش نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں آج 5 محرم ہم سے رخصت ہو رہی ہے. جس حسین کا ماتم کر رہے تھے وہ حسین آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. اور آج ایام عزا کا 5واں دن ہے.
میرے عزیزوں، دل رونے لگتا ہے، عزائے حسین کو یاد کر کے دل رونے لگتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کسی بھی دور میں عزاداری سید الشہداء بند نہیں ہوئی، زیارت امام حسین بند نہیں ہوئی۔ ایک وہ وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو زیارت کرنے جانا ہو تو اپنا ایک ہاتھ کٹائے پھر زیارت کرنے جائے، ایک ہاتھ کٹا دے پھر زیارت کرنے جائے۔ خدا کی قسم یوٹیوب پہ آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیے صدام کے وقت کی جو ویڈیوز ہیں، اس میں آپ کو مل جائے گا ہاتھ انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں اور لوگ اپنی ان کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کر حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ قوم کیسی قوم ہے، یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنا ایک ہاتھ کٹانے کے لیے تیار ہے، پھر بھی زیارت پہ جا رہی ہے۔ تو اب پابندی یہ لگائی گئی کہ دو لوگ آئیں، ایک شہید ہو جائے اور دوسرا جائے۔ کیا عزاداری حسین رک گئی؟ کیا زیارت امام حسین میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں، دو لوگ آتے رہے، ایک ذبح ہوتا رہا دوسرا جاتا رہا، ایک ذبح ہوتا رہا دوسرا جاتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ماں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آ گئی، ایک ماں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آ گئی، کہا میرے بچے کو ذبح کر دو، میں حسین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا گیا۔ ماں جب سرکار سید الشہداء کے روضے پر پہنچی، ماں تھی تڑپ گئی، جالی کو پکڑائے میرے مولا، ایک بچہ تھا میں نے آپ پر قربان کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے، اے بی بی تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ اب جو اس عورت نے مومنہ نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک بزرگ اس کے بچے کو لے کر کھڑے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھنے لگی، ارے میں تو حسین پہ قربان کرائی تھی، آپ کو میرا بیٹا کیسے ملا؟ آنے والے نے کہا جس کے پاس جس کے لیے تو قربان کرائی تھی اس نے تیرے بیٹے کو لوٹا دیا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج 5 محرم ہے، آج ہمارے ہاں مرسوم ہے کہ ہم جناب اون و محمد کا ماتم کرتے ہیں، آج زینب کے لاڈلوں کا ماتم کرتے ہیں، آج عبداللہ کے لخت جگر کا ماتم کرتے ہیں، آج حسین کے نوجوانوں میں سے 2 نوجوانوں کا ہم ماتم کرتے ہیں۔ ہاں سنیں گے 2 جملہ عرض کروں۔ جناب امام حسین جب مدینے سے چلنے لگے ہیں تو جناب عبداللہ بیمار تھے، بستر پر استراحت فرما رہے تھے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب جناب عبداللہ کے سامنے جاتی ہیں، اور معلوم ہے کیسے گئیں اور زمین پر بیٹھ گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ بیماری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئے، ارے بنت علی آپ زمین میں کیوں بیٹھ گئی ہے؟ عبداللہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ارے میں چاہتی یہ ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں حسین کے ساتھ جاؤں، مگر شریعت کے گھر میں پلی ہوئی بیٹی ہے، جانتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر قدم گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، لہٰذا آپ سے اجازت مانگنے آئی ہوں، اگر آپ اجازت دے دیجئے تو میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں۔ ایک جملہ اور سنیں گے مقتل کا، مقتل میں ملتا ہے جناب زینب نے ایک جملہ عجیب و غریب کہہ دیا، کہا عبداللہ اور اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، مگر بس اتنا ہوگا ادھر حسین نکلیں گے ادھر زینب کی لاش نکلے گی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، ادھر حسین سفر پر نکلیں گے، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ عبداللہ کانپنے لگے، اے بی بی ایسی باتیں نہ کریں، بی بی آپ کو جانا ہو جائیں، میں نے آپ کو اجازت دے دیا۔ اجرکم اللہ۔ دونوں بچوں کو لے کر کے جناب زینب کربلا آئی، پورا مصائب چھوڑ رہا ہوں، دونوں بچوں کو لے کر جناب زینب کربلا آئیں۔ اب کربلا میں لا کر کے شب عاشور امام حسین انصار کے خیموں کا معائنہ کر رہے تھے، ایک ایک خیمے کے باہر دیکھ کے کھڑے ہو کر سن رہے تھے کون کیا گفتگو کر رہا ہے۔ جب زینب ام المصائب کے خیمے کے سامنے پہنچے تو دیکھا دونوں بچوں کا سر زانو پہ رکھ کر جناب زینب کہہ رہی تھی، اے میرے بچوں میری شیر کی لاج رکھنا، اے میرے بچوں میری ماں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، اے میرے بچوں خیال رکھنا کل ایسا نہ ہو کہ سب پہلے چلے جائیں اور تم بعد میں جانا۔ اجرکم اللہ، میرے بچوں پہلے جانا،
پہلے قربانی پیش کرنا. ہاں بچوں نے وعدہ کیا اماں ایسا ہی ہوگا. دن نمودار ہوا, ایک ایک کر کے سب جانے لگے. بار بار جناب زینب کو بیتابی ہے, پوچھتی ہیں اونا محمد ابھی تم گئے نہیں, اونا محمد ابھی تم گئے نہیں, اونا محمد ابھی تم گئے نہیں. جب بچے ماں کی بار بار آواز سے گھبرانے لگے تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اماں کتنی مرتبہ میں گیا ہوں آقا کے پاس اجازت مانگنے, مگر ماموں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس کو بلایا, اے عباس جاؤ اور ماجائے سے کہو کہ زینب بلا رہی ہے. اگر زینب کے پاس خود نہ آئے تو چادر تطہیر اوڑھ کر زینب خود چلی آئے گی. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین چلے, خیمہ زینب میں پہنچے. اے بہن کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آواز دی, ہاں بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو. بس ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی. ارے دونوں بچے جنگ کر رہے تھے, حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے, فضہ در خیمے پہ کھڑی تھی, زینب مسلح پہ بیٹھی تھی. ایک آواز آئی ماموں ہم گھوڑے سے گر گئے. حسین پتلے پر گرے, فضہ خیمے کے دروازے پر گری, زینب سجدے میں گر گئی. اے میرے معبود میرے ہدیے کو قبول کر لے. ان للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ